السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا یہ جو محاضرہ ہے وہ محاضرہ ہے تفسیر موضوعی پہ۔ تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تمام لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب ہم تفسیر موضوعی پہ غور کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات نکل کر کے آتی ہے کہ تفسیر موضوعی یہ مجموع مرکب ہے۔ تفسیر یہ موصوف ہے اور موضوع اس کا صفت ہے، یعنی جملہ وصفیہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، لہذا ہم سب سے پہلے تفسیر کا معنی جانتے ہیں، پھر موضوعی کا معنی جانتے ہیں، اور پھر یہ جانتے ہیں کہ تفسیر موضوعی سے مراد کیا ہوتا ہے۔ تفسیر کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو چیز متبادر ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھنا، اس کی وضاحت کرنا، یعنی قرآن کریم کی آیات کے جو مقاصد اور معانی ہیں ان مقاصد اور معانی کے سمجھنے کا نام تفسیر ہے، یا اس کی وضاحت اور تبیین کا نام تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سمجھنے کا نام تفسیر ہے، توضیح ہے۔ اس تفسیر کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ اکثر مفسرین کرام تفسیر کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کرام تفسیر کے بجائے تاویل کا استعمال کرتے ہیں۔ تاویل یہاں پہ جب مفسرین استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی تفسیر کی کتاب جو کہ مصادر تفاسیر میں سے سب سے اہم مصدر مانی جاتی ہے، ابن جریر طبری کی کتاب کا نام جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن ہے۔ یہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کا نام ہے، جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن۔ یہاں پہ اپنی کتاب کا نام رکھنے میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لفظ تأویل کا استعمال کیا ہے۔ تو تأویل سے مراد تفسیر ہی ہے، کوئی متغیر چیز نہیں ہے، یعنی تاویل سے مراد تاویل یہ تفسیر کے مترادف ہے، اور تاویل سے ابن جریر طبری نے وہ مصطلح ہرگز نہیں مراد لی ہے جو علماء اصول فقہ کے نزدیک جانی جاتی ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ ایک نام ہے تفسیر اور دوسرا نام ہے تأویل، کیونکہ اسماء کے تعدد سے مسمى کا تعدد ہونا لازم نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 سے بھی زائد نام ہے العلیم، الحکیم، الخالق، الرازق، المالک، المدبر، المحیی، الممیت، المانع، المعطی وغیرہ وغیرہ۔ اتنے سارے اسماء ہیں، ان اسماء سے تعدد مسمى یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا۔ تو ایسے تفسیر تعویل کے مترادف ہے، یعنی ایک شے ہے اس کے دو
نام۔ اب آگے منتقل ہوتے ہیں تفسیر کی تعریف پہ۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقصود کے جاننے کا نام تفسیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی تفسیر کا جو موضوع ہے، رکن رکین، جو اصیل موضوع ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کریم۔ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اسی تفسیر سے نکل کر کے آئے گا کہ تفسیر کا اصل موضوع ہے، رکن رکین ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا گیا ہو۔ کہتے ہیں کلام اللہ المنزل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بواسطة جبریل علیہ السلام المنقول الینا بالتواتر۔ کئی شروط لگائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، نازل کیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تواتر کے ساتھ منقول ہو، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نقل کیا گیا ہو، اور متعبد بھی تلاوت ہی، جس کی تلاوت پہ ثواب ملتا ہو، چاہے ہم اس کا معنی جانے یا معنی نہ جانے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کریم کی تعریف اگر ہم کریں تو بہت ساری تعریفات کی گئی ہے۔ ان میں سے مشہور تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے واسطے سے نازل کی گئی، جس کی تلاوت پہ ثواب ملتا ہے اور ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کلام اللہ، اب ہم اگر اس کی تشریح کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام جو علماء عقیدہ، ان علماء عقیدہ کے مابین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کلام اللہ کے تئیں علماء کرام کا دو نقطہ نظر، ایک ہے اہل السنہ والجماعہ اور دوسرا ہے اہل السنہ والجماعہ کے مخالفین، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اشاعرہ ہیں۔ ان میں سے مخالفین میں سے صرف دو کا ہم ذکر کرتے ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ۔ اہل السنہ والجماعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے تئیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظی کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، وہ بات حضرت جبریل علیہ السلام نے سنی ہے، اور اس بات کے کچھ الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کے وقت آواز کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ایسے ہی لفظی کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بتلایا ہے
قرآن کریم سے بات کی ہے اور ان الفاظ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سنا ہے، جبکہ دوسرا نظریہ جو اہل سنہ والجماعت کے مخالفین کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، یعنی قرآن کریم کلام لفظی نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا مطلب یہ ہے کوئی چیز میں نے اپنے دل میں سوچ لیا اور پھر وہی الہام کر دیا کسی دوسرے کی طرف وہ سمجھ جائے۔ اس قول کے یعنی مخالفین اہل سنہ والجماعت کے قول کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے نفس میں سوچا، اس کو ادا نہیں کیا کہ جس کے الفاظ ہوں، جس سے اصوات کا صدور ہوتا ہو، وہ ادا نہیں کیا، اپنے دل میں سوچا اور الہام کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربستان میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نفس سے الہام کیا تھا وہی چیز حضرت جبریل علیہ السلام نے منتقل کر دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نفسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس میں کوئی کلام سوچا، پھر اس کلام کا الہام کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس۔ ٹھیک ہے، رک جاؤ، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں، دیکھ لو۔ ہاں آ تو رہی ہے۔ پھر اس کلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس جب الہام کر دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان عربی تھا، آپ عربستان میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو لفظی اور نفسی، کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے؟ کلام نفسی کی قباحت کیا ہے؟ کلام نفسی کے قائل معتزلہ بھی ہیں، اشاعرہ بھی، لیکن معتزلہ اور اشاعرہ گرچہ ایک مقصد میں متفق ہیں لیکن دوسری جانب دونوں آپس میں مختلف ہیں۔ وہ کیسے مختلف ہیں میں بتلا دیتا ہوں۔ معتزلہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام گرچہ نفسی ہے لیکن یہ کلام مخلوق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام گرچہ نفسی ہے لیکن غیر مخلوق ہے، یعنی اشاعرہ اور اہل سنہ والجماعت دونوں متفق ہیں ایک شق میں، وہ ہے کہ غیر مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ بات سمجھے؟ جبکہ معتزلہ اور اشاعرہ دوسری جانب ایک شق میں متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نفسی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر آئے گی۔ یہ نفسی کلام ہونے کی جو سب سے بڑی قباحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک ہے، اگر وہ یہود پر نازل ہوا تو وہ کلام تورات کہلایا، اگر عیسائیوں اور کرسچن پہ نازل ہوا تو اس کلام کو انجیل کہا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس کلام کو قرآن کہا جائے گا۔ یعنی قرآن، تورات، انجیل یا جتنے بھی انبیاء پہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے سب ایک ہی ہے۔ کلام نفسی کا مطلب یہی ہوا، اور یہ چیز بالکل خلاف واقع ہے۔ اس اختلاف کی جو اصل وجہ ہے کہ کلام لفظی ہے یا کلام نفسی ہے، جو اصل وجہ ہے
کیا اللہ تبارک و تعالی ازل سے صفت کلام سے متصف ہے یا نہیں؟ بات سمجھے؟ کیا اللہ تعالی ازل سے صفت کلام سے متصف تھا یا نہیں؟ سبب خلاف اس مسئلے کا نوٹ کر دے رہا ہوں، تم لوگ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ سبب الخلاف، هل اللہ عز وجل کان موصوفا بصفت الکلام منذ الازل ام لا؟ یہ ہے سبب خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے، اور کلام کی ضرورت کب آتی ہے؟ جب کسی چیز کا وجود ہو، اسی سے تو بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے صفت کلام سے متصف ہے، اور اس کو متکلم کہا جائے گا، گرچہ اس نے کلام کی ابتدا ازل سے نہیں کی، جب اس کی ضرورت پڑی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا۔ لیکن جن لوگوں نے عقل کو نص کے اوپر مقدم کیا ہے، جیسے اہل سنہ والجماعہ کی جو مخالفین اشاعرہ اور معتزلہ، وہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا تب وہ صفت کلام سے متصف ہوا، اس سے پہلے صفت کلام سے متصف نہیں تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت کلام یہ ازلی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے منتقل ہوتے ہیں تفسیر پہ۔ اگر ہم کتب تفاسیر کو دیکھیں، احادیث کی تدوین سے پہلے علامہ ذہبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن 2 صدی ہجری میں تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگر تدوین مدونات کو دیکھیں تو علم حدیث سے پہلے تفسیر کی تدوین کی گئی، اس کے بعد بہت ساری مدونات آئیں تفسیر میں، اور مختلف ناحیوں اور مختلف زوایا کو لے کر کے تفاسیر لکھی گئی۔ متقدمین علماء نے ہی بعض نے دیکھا کہ قرآن کریم کے اندر جو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، کبھی قسم کھائی والتین والزیتون، کبھی قسم کھائی والشمس وضحاها، کبھی قسم کھائی واللیل اذا عسعس۔ یہ جتنی قرآن کریم میں قسمیں ہیں، ان قسموں کو دیکھتے ہوئے بعض مفسرین نے اقسام القرآن پہ کتاب لکھی۔ اقسام القرآن یعنی ایک موضوع لے لیا کہ جتنی بھی آیات قرآن کریم میں قسم کے تعلق سے وارد ہے، ان آیات کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، پھر ان کی تفسیر کریں گے۔ اس کتاب میں سب سے اہم کتاب ہے اقسام القرآن، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ۔ یہ کتاب دو حصوں میں منقسم ہے، ایک میں اقسام القرآن کے تعلق سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرے میں جو معلومات عامہ ہیں ان پر بحث کی ہے۔ ایسے ہی قرآن کی ناسخ اور منسوخ میں کتابیں لکھی گئی، ناسخ القرآن اور منسوخ، بہت ساری کتابیں، سمجھ گئے نا؟ گویا کہ قرآن کی موضوعات پہ لکھنے کا سلسلہ علماء متقدمین ہی سے شروع ہوا۔ اب کل کے درس میں انشاءاللہ پھر یہ بتلایا جائے گا کہ جو موجودہ کتب تفاسیر ہیں ان میں سے کون سی تفسیر فقہی ہے، کون سی تفسیر احادیث پہ ترکیز کرتی ہے،
یا پھر جو ہمارا تفسیر موضوعی ہے، تفسیر موضوعی کی خاصیت کیا ہے، اور پھر اس پہ کون کون سی کتابیں لکھی گئی۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے جو ہوم ورک کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اور بذریعے واٹس ایپ آپ لوگ ہوم ورک بھیج دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بذریعے واٹس ایپ آپ لوگ ہوم ورک بھیج دیجئے گا۔ ہوم ورک ہے پہلا پارہ، قرآن کریم کا پہلا پارہ، یعنی سورہ بقرہ، الف لام میم سے لے کر کے سیقول تک آپ لوگ قرآن کریم پڑھیے، ٹھیک؟ ایک پارہ ہے، ایک پارہ نہیں آدھا پارہ کر دیتے، الف لام میم سے لے کر کے یا بنی اسرائیل اذکروا اتنا مختصر کر دیتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا دوسری جگہ پہ جہاں پہ آیا ہے، یہاں تک دیکھیے کہ قرآن کریم نے نماز کے موضوع پہ کون کون سی آیات وارد ہیں، نماز کے موضوع پہ، ٹھیک ہے؟ یہ بذریعہ واٹس ایپ بھیج دیجئے گا۔ وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔